الحمد لله الذي جعل في هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم دروسا وعظات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے ایک سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم نمازی بھائیوں، ہجرت نبوی میں کئی طرح کے سبق ہیں جو ہمیں ٹھہر کر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ عبرت و نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اس میں بڑی اچھی نشانیاں اور قدر والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے یہاں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہر مسلمان سے جس ہجرت کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اچھی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ ہجرت میں اچھے ساتھی کا انتخاب تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی، یعنی اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن وہ میرے ساتھی اور صحابی ہیں۔ نمبر 3، وطن کی محبت کے لیے بھی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبق ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکے کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر فرمایا، انک لاحب ارض اللہ الی اللہ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما خرجت، یعنی یقیناً تو اللہ کی زمینوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیری قوم نے مجھ کو تم سے نکالا نہ ہوتا تو میں نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے ہمیں پناہ دینے والی سرزمین کی طرف نسبت کرنے اور اس کے لیے وفادار رہنے کی رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ وطن کی محبت دلوں کی فطرت اور نفوس کی طبیعت ہے۔ نمبر 4، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امانت و ذمہ داری کے احساس اور بہتر طور پر قوتوں کے استعمال کے لیے بھی سبق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امانتیں لوٹانے کی ذمہ داری سونپی تھی، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کا زاد سفر پہنچاتی تھیں جب وہ غار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ جو ایک راستہ بتانے والے تھے ان سے اجرت پر معاملہ طے کیا تھا، جو ماہر راستہ بتانے والے غیر مسلم تھے، کیونکہ وہ بہت امانت دار اور تجربے کار تھے۔ آخر میں عرض ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ اچھی باتوں پر ہمیں حریص ہونا چاہیے، جیسے بھلائی، نیکی، ہدایت اور اچھائی کی چیزیں، کیونکہ یہ سماجی اقدار کا ابلتا ہوا چشمہ اور عمدہ اخلاق کا خشک نہ ہونے والا سمندر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔